DPO سردار محرن خان کی ہدایت پر ننکانہ پولیس جرائم پیشہ عناصر اور عوام کی جان و مال کے تحفظ میں دن رات مصروف عمل ہے۔ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے انٹرنیشنل ڈکیت حاکم عرف ہاکو کی بین الاضلاعی مویشی چور ڈکیت گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار SHO تھانہ سعید والا رانا سجاد اکبر نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ SHO تھانہ سعید والا کا کہنا تھا کہ مویشی چور ڈکیت گینگ ڈکیتی، چوری، قتل اور اغوا سمیت دیگر سنگین مقدمات میں اشتہاری تھے۔ ڈکیت گینگ کی گرفتاری ضلعی پولیس کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ DPO ننکانہ سردار محرن خان نے DSP سرکل بڑا گھر سید زاہد حسین گیلانی کی زیر نگرانی مجھے یہ ٹاسک سونپا۔ میں نے تھانہ سعید والا میں تعینات تجربہ کار تفتیشی افسران اور بہادر جوانوں پر مشتمل ٹیم تشکیل دے کر خطرناک مویشی چور اور ڈکیت گینگ کو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ڈکیت گینگ سے لاکھوں روپے مالیت کی نقدی مال مسروقہ برآمد کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ گینگ کے گرفتار 4 سرکردہ ممبران عثمان عرف عثمانی، حق نواز، شیردل اور ناصر نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل پولیس مقابلے میں مارے جانے والے چوری، ڈکیتی، قتل سمیت دیگر کئی سنگین مقدمات کے اشتہاری انٹرنیشنل ڈکیت حاکم عرف ہاکو کے ساتھی تھے، جس کے پولیس مقابلے میں مرنے کے بعد وارداتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھا اور متعدد وارداتیں کی۔ گینگ میں شامل شیردل اور حق نواز وارداتیں کرتے تھے اور لوٹا جانے والا مال عثمان نامی ڈرائیور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا تھا۔ اس کے بعد ناصر نامی بیپاری قصاب مال مویشی منڈیوں میں فروخت کرنے کا کام سار انجام دیتا تھا۔ فروخت نہ ہونے والے جانوروں کو ذبح کر کے سید والا کے مختلف علاقوں میں بنی گوشت کی دکانوں پر فروخت کر دیتا تھا۔ ناصر نے نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یوسف جاوید چوری کر کے جانور سعید والا کے رہائشی بوٹا چھیمبا کو بھی شادی کے موقع پر گوشت بنا کر فروخت کرتا تھا۔ ملزمان سے 5 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور لاکھوں روپے مالیت کے مویشی ریکور کر لیے گئے اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ SHO تھانہ سعید والا نے مزید بتایا کہ تھانہ سعید والا پولیس نے موٹر سائیکل چوری کرنے والی گینگ کے بھی 2 اراکین محسن امیر علی کو گرفتار کر کے 2 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے ہیں۔ خطرناک گینگ کی گرفتاری پر اہل علاقہ سکون کی نیند سو سکیں گے اور انشاءاللہ علاقے میں جرائم کی شرح میں واضح کمی آئے گی۔ تھانہ سعید والا پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر اور کامیاب کارروائیوں کو DPO سردار محرن خان نے خوب سراہا۔ DPO صاحب کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا جائے تاکہ عوامی جان و مال کے تحفظ اور سماجی خدمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ حبیب الرحمان گیلانی کی ہدایت پر سیکریٹری شرائن رانا محمد شاہد نے چیئرمین پاکستان سکھ گردوارہ پر بندھک کمیٹی سردار امیر سنگھ کے ہمراہ گردوارہ جنم استہان ننکانہ صاحب کا دورہ کیا اور وہاں دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے زیر تعمیر رائے بلار بھٹی رہائشی بلاک کے کام کا جائزہ لیا۔ گردوارہ انتظامیہ کی طرف سے انہیں نئے رہائشی بلاک کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس بلاک کی تعمیر سے 3000 سے زائد سکھ یاتریوں کو گردوارہ جنم استہان کے اندر ہی بہترین رہائشی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی، جو یہاں آنے والے ہر یاتری کی اولین خواہش ہوتی ہے۔ رانا محمد شاہد نے نئے بلاک کی تعمیر کا کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے اور اس کی تعمیر میں بہترین میٹیریل کے استعمال کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سکھ مذہب کے مقدس ترین مذہبی مقام میں ایک مسلمان رائے بلار بھٹی کے نام پر بننے والے اس بلاک سے دنیا بھر میں اسلام اور پاکستان کا حقیقی مثبت چہرہ اور تشخص اجاگر ہوگا۔ اس موقع پر سکھ برادری نے تمام سہولیات سے آراستہ بہترین رہائشی بلاک کی تعمیر پر حکومت پاکستان اور متروکہ وقف املاک بورڈ کا شکریہ ادا کیا اور ملکی تعمیر و ترقی اور بین المذہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے خصوصی دعا کی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل عباس نے چارج سنبھالتے ہی مختلف محکموں کے افسران سے میٹنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سرکاری واجبات کی وصولی کی مہم کی پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر لائن ڈپارٹمنٹس کے افسران سے میٹنگ کی اور بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر نے سرکاری امور کی انجام دہی کے دوران افسران اور اسٹاف سے ملاقات بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران کو پنجاب حکومت کی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ چینیوٹ کے نئے ڈپٹی کمشنر فیصل عباس نے کہا کہ افسران محکمانہ سروس کا معیار برقرار اور اعلیٰ نظم و نسق کو یقینی بنائیں، عوام کو ریلیف کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، محکمانہ اہداف کے حصول کے لیے پوری محنت سے سرکاری فرائض انجام دیے جائیں، دفتری امور میں قواعد و ضوابط اور میرٹ کو
محلوظ خاطر رکھیں۔ افسران دیانتداری کے اصولوں پر کاربند رہیں، ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے حکومتی اہداف حاصل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب کی انتظامی اور فلاحی پالیسیوں اور ترقیاتی پروگرام کے ثمرات عوام تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ زونل کمانڈر کی میٹنگ میں M14 سی پیک E35 ہزارہ M1 برہان M2 چکری اور سوات سے تمام سیکٹر کمانڈر SP صاحبان نے شرکت کی۔ ٹریفک کی بہتری اور روانی کو مزید بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ انٹرچینج سے ملحقہ حدود میں ناجائز ٹیکسی سٹینڈ یا اڈہ جات، غلط پارکنگ یا سواریاں اتارنے چڑھانے کے خلاف حکمت عملی بہتر بنائی جائے۔ موٹر وے ملحقہ آبادیوں یا سوسائٹی غیر قانونی راستے اور NHA کی تنصیب شدہ جالی سے اندر آنے یا باہر جانے والے تمام راستے بند کروائے جائیں۔ وزن برادر گاڑیاں دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے اور درمیانی لائن میں رکاوٹ کا موجب بھی نہ بنے۔ سویلین بھرتی ہونے والے ملازمین کی کارکردگی بہتر بنائی جائے۔ مواصلاتی رابطہ اور کنٹرول سسٹم میں بہتری کی آرا کے ساتھ سرکاری املاک کا بہترین استعمال کی تاکید کی گئی۔ انسپکٹر جنرل خالد محمود کی ہدایت پر محمد یوسف ملک DIG نے دھند بارے افسران بالا کے احکامات کے ساتھ حادثات میں مزید کمی لانے کا عندیہ دیا۔ میٹنگ کے اہم نکات متعلقہ افسران سے متحد عملہ تک پہنچا کر بہتری کی کاوش اور عوامی خدمت کا عملی ثبوت دیا جائے۔ پاکستان میڈیا کونسل ضلع چینوٹ کی ضلعی باڈی کی تنظیم 9 کے سلسلے میں خیر البشر میڈیا سینٹر پر صحافیوں کا اجلاس زیر صدارت حاجی شوکت محمود بھٹی منعقد ہوا۔ اجلاس کے مہمان خصوصی سینئر صحافی اور چیئرمین مجلس عامہ ڈسٹرکٹ پریس کلب چینوٹ ڈاکٹر طاہر رشید سیال تھے۔ اجلاس میں باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے 1 سال کے لیے یہ باڈی تشکیل پائی گئی۔ پاکستان میڈیا کونسل ضلع چینوٹ چیئرمین حاجی شوکت علی بھٹی، ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر عبدالستار شریف، وائس چیئرمین نواب امجد علی، سینئر نائب صدر حافظ رحمت اللہ، نائب صدر امجد شہباز بھٹی، نائب صدر مہر عبدالرحمان طاہر سیال، نائب صدر حافظ جاوید، جنرل سیکرٹری کاشف راؤ، جوائنٹ سیکرٹری مہر فیصل سیال، فائنانس سیکرٹری جمیل حسین، انفارمیشن سیکرٹری ذیشان خالد، رابطہ سیکرٹری ظفر اقبال، چیئرمین مجلس عامہ سہیل حیدر، ممبران مجلس عامہ غلام رسول، مہر عمر سیال، نعیم سدھن، IT انچارج عمیر علی۔ اجلاس کے اختتام پر چند اہداف بھی مقرر کیے گئے اور ورکنگ کا لائحہ عمل بھی طے ہوا۔ دعائے خیر سے اجلاس اختتام پذیر ہو۔ احمد پور شرکیہ شادی کی تقریب میں باراتیوں کی ہوائی فائر لگنے سے دلہن کا 7 سالہ بھائی جاں بحق ہو گیا۔ ایک 8 سالہ بچہ زخمی۔ جاں بحق بچے کی شناخت 7 سالہ شہزیب زخمی کی 8 سالہ محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق بچے کی لاش ورثا کے حوالے، زخمی ہسپتال منتقل۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ افسوسناک واقعہ تھانہ صدر کے علاقہ بستی قادر بخش میں پیش آیا۔ رینالہ خرد میں دھند ہی دھند، شہر ستکڑا، چوچک اخترآباد، شیرگر، پیڑ دی ہٹی روڈ اور پل جوڑیاں سے کسان اڈہ تک شدید دھند۔ قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ گرد و نواح میں شدید دھند کا راج، بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ صفر رہ گئی۔ دھند سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ۔ دھند کے باعث شہر اور ملحقہ تمام فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی کی سپلائی معطل، مساجد اور گھروں میں پانی ختم، شہری شدید اذیت میں مبتلا۔ بجلی کی طویل بندش سے بچوں کو اسکول، ملازمین اور کو آفس جانے میں مشکلات۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں 21ویں صدی میں انگریزی زبان کی تعلیم کے رجحانات کے موضوع پر پہلی پاک ٹیسول ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ 2 روزہ تربیتی ورکشاپ امریکن سفارت خانے کے ایک ادارے ریلو پاکستان کے تعاون سے منعقد ہوئی۔ اس ورکشاپ کی افتتاحی تقریب کی صدارت اوکاڑا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد نے کی۔ تقریب کے دیگر معزز شرکاء میں پاک ٹیسول کے بانی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد کمال خان اور ڈائریکٹر کالج ساہیوال مسعود فریدی شامل تھے۔ ورکشاپ کے چیف اوکاڑا یونیورسٹی کے سینٹر فار انگلش لینگویج اینڈ لرننگ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد الیاس محمود تھے۔ افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر الیاس نے ملک بھر کے انگریزی زبان کے اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے حوالے سے پاک ٹیسول اور ریلو پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے ورکشاپ کے کامیاب انعقاد میں بھرپور تعاون پہ وائس چانسلر کا شکریہ بھی ادا کیا۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمران احمد ملک کی کرسمس کے حوالے سے مسیحی برادری کے وفد سے میٹنگ میں کرسمس کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریبات ان کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او نے کرسمس تقریبات پر چینیوٹ پولیس کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ سرکل افسران کرسمس تقریبات کے حوالے سے چرچ کا وزٹ کر رہے ہیں۔ ڈی پی او عمران ملک نے کہا ہے کہ کرسمس کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام وسائل بروئے کار لا کر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ چرچ پر چینیوٹ پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ کرسمس کے موقع پر تمام وسائل بروئے کار لا کر امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ چینیوٹ میں جھمرا روڈ نزد موزہ طالب ڈمپر اور موٹر سائیکل میں تصادم اطلاع ملنے پر ریسکیو 112 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ ڈیڈ باڈیز کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ زرعی برانی یونیورسٹی میں کسان ڈے پر کسان کنونشن کا انعقاد۔ چکوال، راولپنڈی، گوجر خان نواحی علاقوں سے کسانوں کی بھرپور شرکت۔ اس موقع پر کسانوں کو جدید ترین کاشتکاری کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے زرعی ماہرین نے تقریب سے خطاب کیا اور کاشتکاروں کو زراعت کے نئے طریقوں اور فصلوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جدید کاشتکاری کے اصولوں سے آگاہ کیا، جبکہ فروٹس دینے والے تمام پھلدار پودوں سے زیادہ فروٹ حاصل کرنے اور ان کی بیماریوں اور علاج اور مختلف احتیاطی تدابیر کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کی گئی۔ قبل ازیں تقریبات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ بعد ازاں نعت خوانی ہوئی۔ تقریب سے ڈاکٹر عرفان علی، ڈاکٹر نوید طاہر، ڈاکٹر انصر علی اور ڈاکٹر فیاض الحسن، یونیورسٹی فارم کے ماہرین اور محکمہ زراعت کے افسران سمیت دیگر شرکاء نے خطاب کیا۔ اس موقع پر زرعی برانی یونیورسٹی فارم مہمانوں کی آمد اور پروگرام میں شرکت کا شکریہ ادا کیا گیا، جبکہ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ کسانوں کو پودوں اور فصلوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی رہنمائی یا معلومات درکار ہوں تو وہ زرعی برانی یونیورسٹی فارم کونیٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملک وسیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت چکوال نے تقریب میں خاص طور پر شرکت کی۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 112 ننکانہ صاحب میں حالیہ موسم سرما اور شدید دھند کی وجہ سے بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کی۔ اجلاس میں ریسکیو سیفٹی آفیسر علی عمران، اسٹیشن کوارڈینیٹر کامران علی، میڈیا کوارڈینیٹر علی اکبر، دیگر ریسکیو افسران اور انچارجز نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم نے ریسکیو افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شدید دھند میں ریسکیو ڈرائیورز دوران ایمرجنسی اوور سپیڈ سے گریز کریں۔ ضلع بھر کی تمام تحصیلوں کے ریسکیو انچارجز اپنی ٹیموں کے ہمراہ ٹریکٹر ٹرالیوں، موٹر سائیکل رکشا اور دیگر گاڑیوں پر تکونی چمکدار پلیٹیں لگوائیں اور پٹیاں لگوائیں اور ڈرائیور حضرات کو حادثات سے بچنے کی حوالے سے آگاہی دے تاکہ ممکن حد تک حادثات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی کہ کماد سے لدی ہوئی ٹرالیوں اور لوڈر گاڑیوں کو رات کے وقت پیلی اور سرخ لائٹس کا والی کیبلز کے ساتھ کور کریں تاکہ روڈ پر دوسری گاڑیوں کو ان کے سائز اور موجودگی کی بروقت نشاندہی ہو سکے۔ شدید دھند کی صورت میں فوگ لائٹس استعمال کریں اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن رکھتے ہوئے سامنے والی گاڑی سے خاطرخواہ فاصلہ رکھیں۔ غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ سڑک پر بڑھتے ہوئے حادثات کے محرکات کو کم کرنے سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رات کو کمرے میں چولہا، گیس، ہیٹر اور سلنڈر وغیرہ کو سونے سے پہلے بند کر دیں اور اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات اپنائیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری 112 پر کال کریں۔ بروقت کال ہی بروقت مدد کی ضامن ہے۔ چینیوٹ میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبدالحفیظ کی کارروائی۔ کروڑوں روپے مالیت کا گھی قبضے میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر اے سی چینیوٹ بلال بن عبدالحفیظ نے کارروائی کرتے ہوئے سبزی منڈی جھنگ روڈ میں الخیر ٹریڈرز پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کا ذخیرہ کیا گیا گھی قبضے میں لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چینیوٹ بلال بن عبدالحفیظ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرتے ہوئے مقدمات کا اندراج کیا جائے گا، جبکہ کسی بھی شخص کو ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ چینیوٹ میں ڈپٹی کمشنر فیصل عباس کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ، ڈاکٹرز اور عملہ اسٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبدالحفیظ، ایم ایس ڈاکٹر محمد مسعود اور دیگر انتظامی امور کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی، ڈینگی، جنرل، ڈینٹل سمیت دیگر وارڈز کا تفصیلی وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کی عیادت اور لواحقین سے علاج اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔
डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को सफाई की सूरत-ए-हाल को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का ड्यूटी पर लेट आने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन से खुश इखलाकी से पेश आए, तिब्बी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। चेन्नोट में डीईओ सेकेंडरी चेन्नोट की गाड़ी में मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। चेन्नोट के डीईओ सेकेंडरी खादिम हुसैन की मुबैना सरकारी गाड़ी मुनशियात समेत सर्कुलर में पकड़ी गई। डीईओ सेकेंडरी का ड्राइवर साथी समेत गाड़ी में मुनशियात चेन्नोट ला रहे थे। ड्राइवर अमजद अली और साथी मुलाजिम सरकारी गाड़ी लेकर मुनशियात लेने पेशावर गए, वापसी पर पकड़े गए। दिलचस्प अमर यह है कि मुल्जिमान पकड़े जाने के बाद महकमा तालीम ने अमजद अली के खिलाफ चेन्नोट में भी गाड़ी चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दे दी। महकमा तालीम ने ड्राइवर अमजद अली को मुअत्तल कर दिया। गाड़ी से 1029 ग्राम एफयून बरामद होने पर दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ननकाना पुलिस मसीही बरादरी के खुशियों में बराबर की शरीक है। मसीह हमारे भाई हैं। डीपीओ ऑफिस में डीपीओ सरदार मोहन खान की ज़ेर सदारत क्रिसमस डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। डीपीओ सरदार मोहन खान ने ज़िला पुलिस की मसीही बरादरी के मुलाजमीन में तारीफ़े इस्नाद तकसीम की। डीपीओ ने मसीही बरादरी के मुंतजमीन, पादरी और पुलिस मुलाजमीन से मसाइल दरियाफ्त किए। मसीही बरादरी के मुंतजमीन और पादरी साहिबान ने पुरवकार तकरीब पर डीपीओ ननकाना का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डीपीओ सरदार मोहन खान ने कहा कि मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार को पुरअमन कामयाब बनाना ज़िला पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। ननकाना पुलिस क्रिसमस डे पर चर्च की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील देगी। मसीही बरादरी की मजहबी रसूमात और मुकद्दस मकामात की हिफाजत अवलीन तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि ननकाना पुलिस अपने मसीही भाइयों की खुशियों में बराबर की शरीक है। तमाम मसीही बरादरी हमारे लिए काबिल एहतराम है। क्रिसमस डे के हवाले से जिला भर में चर्च का सिक्योरिटी विजिट यकीनी बनाऊंगा। मेरे दफ्तर के अंदर 24 घंटे मसीही बरादरी और दीगर शहरियों के लिए खुले हैं। डीपीओ ने क्रिसमस का केक काटने के बाद तमाम मसीही बरादरी के मुंतजमीन, पादरी साहिबान, मुलाजमीन और बच्चों को भी खिलाया। मसीही बरादरी ने डीपीओ सरदार मोहन खान की इस इक़दाम को सराहते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मसीही बरादरी के सियासी रहनुमा बशीर मसीह भट्टी, पास्टर यूनुस, पास्टर आफ्ताब, पास्टर जाहिद जमील, सब इंस्पेक्टर शुएब मसीह, पुलिस अफसरान और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। बाग बॉयज इंटर कॉलेज मेलोड ग्राउंड पर अजीमो शान किसान मेला मुनक्किद हुआ। सैकड़ों किसानों ने शहद, ज़रूरी अजनास, सकाफती अशिया के स्टॉल और छोटे जानवर और परिंदे कसीर तादाद में लगाए गए थे। किसान मेले के इख्तिताम पर सेक्रेटरी ज़राअत जावेद अयूब ने कहा कि इस मौके पर हेल्प एंडिंग के चेयरमैन निसार साबिर, प्रोग्राम ऑफिसर हमजा तारिक, सीनियर साइंसदान NARC गुलाम सरवर मेले में भी मौजूद थे। किसान मेले में ज़िला बाग में ज़िला मुजफ्फरगढ़ और ज़िला पहुंच से हज़ारों अफराद, मर्द, खातिन और तलबा तालिबात ने शिरकत की। अच्छे स्टॉल होल्डर्स किसानों में नकद इनामात, जबकि क्विज टेस्ट जीतने वालों को भी इनामात दिए गए। इस मौके पर एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। किसानों ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। सेक्रेटरी ज़राअत जावेद अयूब ने कहा कि सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के किसानों को जदीद टेक्निक से रोशनास कराया जाए। हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। किसान मेला और ज़रूरी नुमाइश भी भरपूर अवामी पजीराई पर किसानों और मुंतजमीन ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। तो वो बहुत सारे लोगों को और इंस्पिरेशन मिलती है। तो आप सब अहबाब का शुक्रिया। जो बात आपने खुद कही कि बड़ा एक नॉन फैक्टर है कि आज़ाद कश्मीर का जो मेन स्टे है इकॉनमी का, वो हमारा एग्रीकल्चर है। और उस एग्रीकल्चर के हवाले से ख़ास करके जो हमारा एरिया स्पेसिफिक, जिस तरह हमारा साउथ का जो एरिया है तो वो सीरियल क्रॉप्स के लिए शानदार है। और वहाँ पे जिस तरह से काम कर रहे हैं लोग, और कुछ मेयर्स हैं जो कि मज़ीद लिए जाने की ज़रूरत है, वो अगर हम करें तो वो पूरे आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए साउथ हमारा इस काबिल है। सिमिलरली जो बाकी 7 हमारे अजला जो आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और जो कैश क्रॉप जो है उस सूरत में जिस तरह ज़ाफ़रान से लेके और मुख्तलिफ जो चीज़ें वो यहाँ पे उगाई जा रही हैं, उगाई जा सकती हैं, और उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे इन एरियाज़ में हमारी लैंड होल्डिंग कम है, लेकिन अगर बेहतर एग्री इनपुट के साथ और एक ज़राअत के तसलसल के साथ लोगों को जो तोसी खिदमात हैं, जो टेक्निकल बैक स्टॉपिंग है, वो सारी दी जाए तो वो ये सारे जो लोग जो काम कर रहे हैं तो वो जिस अंदाज से अपने एरिया को तरक्की देना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट करना चाहते हैं, तो वो बेहतर अंदाज से अपना काम कर सकते हैं। और ये जो आप ये नुमाइश में आप मौजूद हैं तो ये इस बात की एक गमाज़ है कि आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जहतों के ऊपर काम हो रहा है, और सब्ज़ियात से लेके
मफसलात तक और जो जड़ी बूटियों से लेके और जो दीगर हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है हमें, और वो यहाँ पे पैदा की जा रही हैं। लोकली उनकी मार्केटिंग भी हो रही है, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर भी उनकी मार्केटिंग की ज़रूरत है। और अगर उनको इसी तरह से शोकेस किया जाता रहा तो ये बुनियादी तौर पे जो एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस हैं, इससे जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं उनको हाईलाइट करने का मौका मिल रहा है। और ये पूरे आज़ाद कश्मीर में हम कर रहे हैं। जैसे मुजफ्फराबाद में हमने की, बाग में ये शायद तीसरी हमारी इस वक्त ये नुमाइश है, दीगर अजला के अंदर भी ये सारा काम वहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान को अहमियत दें, किसान के मसाइल को सुने, और किसान जिस तरीके से अपने ज़रूरी ज़मीनों को और ज़राअत की बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी आरा और उनकी जो राय है उसको सामने रखते हुए हम अपने मुस्तकबिल के जो प्रोग्राम्स हैं, जो तरक्याती मनसूबा जात हैं, उनकी सूरत गरी उनकी राय की शक्ल में करेंगे। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक टीबी जैसे मोजी मर्ज के खात्मे के लिए जिला ननकाना के शहर मोरखंडा के RHC अस्पताल में टीबी की तशखीस, टेस्ट, फ्री मेडिसन और मालूमात के लिए फ्री कैंप लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद अफजल और डॉक्टर सैयद उबैद हुसैन SMO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद टीबी जैसे मौजी मर्ज के लिए कैंप लगाकर इलाके के मरीजों को फ्री इलाज मुहैया करना है, ताकि टीबी की बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। मेडिसिन पहले भी मरीजों को फ्री दी जाती थी। फ्री मेडिसिन के साथ साथ अब हम बलगम टेस्ट के अलावा दीगर टेस्ट के साथ मालूमात तशखीस फराहम कर रहे हैं, ताकि मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात देकर उनके घर की दहलीज पर फ्री मेडिसिन दी जा सके। अस्पताल के अमले ने आने वाले मरीजों को फ्री टेस्ट करके तशखीस के बाद फ्री मेडिसिन देकर हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की। हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोलर डॉक्टर अफजल साहब का जो खुद यहाँ पे तशरीफ लाए हैं हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारी सुपरविजन के लिए, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक छत के नीचे टीबी की तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके ज़रिए हम लोगों को उसकी टीबी की तशख़ीस, टीबी का इलाज और टीबी के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर रहे हैं। तो ये कि इन लोगों के बिहाफ पे सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब खुद आए, अपना टाइम निकाला, और हम इंशाल्लाह इस अज़्म का इरादा करते हैं कि हम मोरकुंडा से टीबी के मरीज़ों को जो सहूलियत अपनी तरफ से फराहम कर सके वो फराहम करेंगे, और इसके साथ साथ टीबी का इंसिडेंस भी हम कम करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर सुबह तो लैते हुण तक 12 बजे तक 1 बजे तक कितने लोगों का तुसीं टेस्ट कर लेने जी? हाँ, सुबह से लेके अब तक हमने 70 मरीज़ों का टेस्ट किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हुआ है। उनका एक्सरे किया हमने, उनका स्पूटम फॉर AFB किया है, और उसमें से हम आगे जीन एक्सपर्ट का टेस्ट करेंगे, जिससे फाइनल कंक्लूजन में हमें NDR केसेस का पता चले। सर यदि मेडिसिन वगैरह जी होएगी, जिन्नी देर ट्रीटमेंट पूरी नहीं होती उन्नी देर जो मेडिसिन जी होएगी सारी फ्री होएगी? उसकी ट्रीटमेंट सारी फ्री